کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کر سکتا ہے؟ اس پر بڑی لے دے، بڑے اعتراضات، بڑی کتابیں، بڑی تقریریں، بڑے لیکچر لوگ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کیوں یار؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت و عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور کسی غیر سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، کوئی اور مدد کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، تو چلو ذرا قرآن مجید کا سہارا لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے؟ کیا کسی سے مدد مانگنا جائز ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی مدد کر سکتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، کہ پس بے شک اللہ کریم ہی ان کا مولا ہے، مددگار ہے۔ اور فرمایا وہ جبریل، اور جبریل ان کا مددگار ہے، وصالح المؤمنین، اور نیک مومنین ان کے مددگار ہیں، والملائکۃ، اور فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ وہ تو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور مددگار ہے ہی نہیں، اور رب فرماتا ہے قرآن مجید میں میں بھی مددگار ہوں، جبریل بھی مددگار ہے، نیک مومن بھی مددگار ہیں، اللہ کے فرشتے بھی مددگار ہیں۔ تب قرآن کا کیا بنے گا؟ پتہ چلا کہ قرآن واقعی حق کی ہدایت دیتے رہنمائی کرتا ہے، اگرچہ بعض لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی۔ یوں ہی قرآن مجید میں اللہ کریم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، فرمایا تمہارا مددگار اللہ ہے، تمہارا مددگار اللہ کا رسول ہے، اور تمہارے مددگار وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے۔ تو اللہ بھی مدد فرماتا ہے، اللہ کے نبی بھی مدد فرماتے ہیں، اور مومن بھی مدد فرماتے ہیں۔ اور اگر ایک قدم آگے جائیں اور ایک بڑی پیاری حدیث سن لیں، طبرانی کی حدیث ہے، حضرت ام المومنین حضرت میمونہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ تہجد کا وقت تھا، آقائے دو عالم وضو کے لیے باہر گئے، اور جہاں وضو تشریف کرنے لگے وہاں سے آپ کی زبان اقدس سے کچھ کلمات سنے گئے۔ آپ نے فرمایا لبیک لبیک لبیک، پھر فرمایا نصرتا نصرتا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی۔ میں حیران تھی یہ ماجرا کیا ہے؟ تہجد کا ٹائم ہے، نہ کوئی بندہ موجود ہے، آخر کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ میں نے پوچھ ہی لیا حضور کیا ہوا؟ فرمایا ایک بندے نے مدد کے لیے پکارا تو میں نے اس کی مدد کر دی، اور میں نے کہہ دیا نصرتا نصرتا، تو مدد کر دیا گیا، تو مدد کر دیا گیا۔ اب اس نے مدد کے لیے پکارا، میرے آقا نے سنا، اور تہجد کے وقت آپ نے مدد کر ہی دی۔ پس منظر کیا تھا اس واقعے کا؟ جب حدیبیہ کی صلح ہوئی تو پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی طے ہوئی کہ 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ قریش کی طرف سے بنو بکر نے یہ ذمہ داری لی، اور صحابہ کی طرف سے بنو خزاعہ نے یہ ذمہ داری لی۔ اب قریش کی نیت بدل گئی، اور بنو بکر سے مل کر وہ جنگ کرنا چاہتے تھے، بنو خزاعہ کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ تو تہجد کا وقت تھا، عمر بن سالم خزاعی نے مکے میں کھڑے ہو کر میرے آقا علیہ السلام سے مدد کی التماس کی، اپیل کی، پکارا، اور میرے آقا نے مکے سے مدینے میں تہجد کے وقت ان کی آواز سن لی، اور نہ صرف آواز سنی بلکہ لبیک کہتے ہوئے مدد فرمائی۔ فرمایا نصرتا، یہ نہیں فرمایا کہ میں سوچوں گا، میں غور کروں گا، تھوڑا صبر کرو، میں صحابہ سے مشورہ کروں، تھوڑا صبر کرو، میں اللہ سے پوچھ لوں، تھوڑا صبر کرو، مجھے سمجھنے دو، مجھے سوچنے دو۔ نہیں، جیسے پکارا میرے آقا نے نقد جواب دیا، ارشاد فرمایا نصرتا نصرتا۔ پتہ چلا کہ میرے آقا کو رب نے وہ توفیق، وہ ہمت دی ہے، وہ طاقت، وہ قوت دی ہے، وہ حوصلہ دیا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ جس حال میں پکارتا ہے رب کی عطا سے مصطفیٰ کریم مدد فرماتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں ایمان تازہ کرنے والی بڑی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے آقا مکہ سے مدینہ آواز پہنچی، میرے آقا نے سنی، آخر درمیان میں کوئی سسٹم نہیں ہے، درمیان میں کوئی تار نہیں ہے، درمیان میں کوئی قاصد نہیں ہے، درمیان میں کوئی رابطہ نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پکار سنتے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہتے ہیں جی قریب سے کہیں دور سے نہ کہیں۔ اچھا، قریب سے کہیں دور سے نہ کہیں، کیوں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آج کل تو فون پہ بات قریب بھی پہنچ جاتی ہے، دور بھی پہنچ جاتی، جو انگریز کا بنایا ہوا ہے
کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قوت سماعت اتنی نہیں کہ وہ ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے اور امت پکارے، امت استغاثہ کرے، امت مدد مانگے اور نبی کو پتہ ہی نہ ہو؟ تو یہ کیسی نبوت ہے کہ امت پکارے اور نبی کو پتہ نہ ہو؟ سو میرے آقا کو رب کریم نے قیامت تک کے لیے نبی بنایا، تمام کائنات کے لیے نبی بنایا، اور جس کی جو بھی حاجت ہے مصطفیٰ کریم ان کی حاجت روائی کرتے ہیں، کیونکہ رب نے یہ طاقت دی ہے۔ آج کوئی سرکاری ملازم، آج کوئی سرکاری افسر اگر کسی شہر میں افسری کرنے آ جائے اور کرسی پہ بیٹھ جائے اور لوگ وہاں پر درخواست لے کر جائیں کہ جی میرے یہ کام کر دیں، میرے یہ کام کر دیں، وہ کہ جی میرے پاس ہے کیا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، بس میں کرسی پہ بیٹھا رہوں گا۔ جب ایک افسر کرسی پہ بیٹھنے والا اس شہر کے لوگوں کے سامنے بے بسی بے کسی کا اظہار نہیں کرتا، بندے کا مقرر کردہ ہے، تو جس کو رب ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے، کیا اس کو بے بس بنا کر بھیجے گا، بے اختیار بنا کر بھیجے گا؟ ایسی عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ حق تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے کہ آخری دور ہے اور ایمان کی حفاظت مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔